حسین پاک پر، حسن پاک پر، اہل بیت پر، حسین پاک کے گھر والوں پر بڑے ظلم و ستم کیے، بڑے ظلم و ستم کیے۔ امام حسن کی ہم بات کرتے ہیں پہلے، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے، فاتح خیبر کے بیٹے، داماد پیغمبر کے بیٹے، شیر خدا کے بیٹے، بڑے بیٹے حضرت حسن، ان پر کتنی ظلم و زیادتی کی یزیدی کتوں نے، کتنی ظلم و زیادتی کی، ان کو زہر دیا گیا، کئی مرتبہ زہر دیا گیا، پہلے شہد میں ملا کر کے زہر دیا گیا، پھر آلودہ کھجور میں ملا کر کے زہر دیا گیا، کھانے کے اندر زہر دیا گیا، پانی کے اندر زہر دیا گیا، کئی مرتبہ ان کو زہر دیا گیا۔ جب ایک مرتبہ ان کو زہر دیا شہد میں ملا کر کے، پوری رات حضرت حسن امام حسن تڑپتے رہے، اللہ اکبر، نبی کا نواسہ تڑپ رہا ہے، پوری رات تڑپتا رہا، پوری رات بلکتا رہا۔ پھر جیسے صبح ہوتی ہے رسول پاک کے روضہ مبارک پر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے میرے نانا جان، اے نانا جان، میں بڑی پریشانی میں ہوں، میں بڑی دقت میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، اے میں نانا جان، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ رب العزت مجھے شفا عطا فرما دے۔ نانا جان نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نواسے کو شفا عطا فرما جی ماشاء چل کے بولے سبحان اللہ، اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ امام حسن کو پھر زہر دیا گیا، آلودہ کھجور میں ملا کر، امام حسن پھر تڑپتے رہے، پھر صبح ہوتی ہے، پھر نانا جان کے روزے مبارکہ پر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور دعا کر دیجئے، میرے نانا جان دعا کر دیجئے اپنے نواسے کے حق میں، آپ کا نواسہ درد سے تڑپ رہا ہے، آپ کا نواسہ بلک رہا ہے، آپ کے نواسے سے یہ تکلیف صحیح نہیں جاتی، نانا جان اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، نانا جان رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے مجھے شفا مل جائے۔ نانا جان نے دعا کی ہے، اللہ اکبر، پھر حضرت حسن کو شفا مل جائے، کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن بالآخر شفا ملتی رہی، یہ ضدی کتے زہر دیتے رہے، شفا ملتی رہی۔ اللہ رب العزت حسن پاک کو، یعنی کہ رسول پاک کے نواسے کو شفا عطا کرتا رہا، لیکن پھر ان یزیدی کتوں نے امام حسن کی سراہی میں، یعنی کہ پانی کے گھڑے میں ہیرے کی کان کو پسوا کر کے ڈلوا دیا۔ بالکل کلیئر نہیں کیا امام حسن نے کہ زہر کس نے دیا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ جس دور میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہو، گھر چلانے کے لیے پیسے نہ ہو، پانی پینے کے لیے پانی میسر نہ ہو، اس وقت میں ہیرے کو پسوا کر کے سراہی میں ڈلوانا یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ یزیدی کو سراہی میں ہیرے کی کان کو پسوا کر کے ڈلوا دیا گیا۔ امام حسن نے پیاس لگنے پر رات کو جب پانی پیا، اور جیسے ہی پانی حلق سے اترتا ہے، اللہ اکبر، امام حسن کا جگر، اور جگر سے لے کر کے حلق سے لے کر کے ناک تک پھٹا جا رہا ہے، بڑی پریشانی میں ہے، بڑی دقت میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے۔ حضرت امام حسن تڑپ رہے ہیں، مولا حسین آتے ہیں حضرت امام حسن کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں بھائی آپ کو کیا ہوا ہے، بتائیے آپ کو تکلیف کیسی ہے؟ امام حسن نے بتایا کہ آپ کو، امام حسین عرض کرتی ہے آپ کو زہر دینے والا کون ہے، نام بتاؤ، آپ نام تو کھولو۔ امام حسن بیان کرتے ہیں کہ بھائی اگر میں آپ کو نام بتاتا ہوں تو آپ اس کو قتل کر دو، آپ اس کو مار دو، آپ اس کو تکلیف دو گے، آپ اس کی گردن کو الگ کر دو گے۔ امام حسین بیان کرتے ہیں بھائی ہاں، اگر آپ بتائیں تو میں اس یزید کے، اس بدبخت کے تن سے سر کو جدا کر دوں گا۔ آپ ایک بار منہ تو کھولیں، آپ بولے بتائیں کون ہے آپ کو تکلیف پہنچانے والا، آپ کو ایذا دینے والا، آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے والا کون؟ آپ ایک بار بتائیں، یزید کے تن سے گردن کو جدا کر دوں گا، میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ امام حسن کا اس وقت میں اس عالم جب امام حسن اتنی پریشانی میں ہے، اتنی دقت میں ہے، نفسی کا عالم ہے، اس وقت میں بھی امام حسن کا صبر و تحمل دیکھیے، اپنی قوم کو کیا درس دے رہے ہیں۔ امام حسن بیان کرتے ہیں کہ اے بھائی حسین، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ مجھے زہر کس نے دیا، مجھے شک ہے، مجھے گمان ہے، اور گمان کی بنیاد پر میں تمہیں بتا نہیں سکتا، کیونکہ جس کو میں سوچ رہا ہوں، جس کے بارے میں میرا گمان ہے، جس پر میرا شک ہے، اگر وہی مجھے زہر دینے والا ہے تو اللہ بہترین انتقام فرمانے والا ہے، اگر وہ نہیں ہوا
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا چہرہ دکھاؤں، کیا منہ دکھاؤں؟ اللہ اکبر۔ اس وقت میں بھی جو صبر کر کے دکھا رہا ہو اور جو اپنی قوم کو یہ درس دے رہا ہو کہ ہمیں شک کی بنیاد پر کسی پر ایکشن نہیں، لیکن کلیئر تھا کہ یزید ہی حسینیوں کے پیچھے پڑے ہوئے نانا کے دین کو مٹانا چاہتے، نانا کے دین کو پامال کرنا چاہتے، شریعت مصطفیٰ کو ختم کرنا چاہتے۔ امام حسین کو تکلیف دینے والے کلیئر ہے، لیکن پھر بھی امام حسن نے اپنی قوم کو پیغام دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروان بلکتے رہے، تڑپتے رہے، عرض کرتے ہیں اے بھائی حسین، میرا دل بہت کانپ رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، شدت تکلیف کی وجہ سے میں تڑپ رہا ہوں۔ امام حسین بیان کرتے ہیں کہ بھائی آپ تو نانا جان کے پاس جا رہے ہیں نا، آپ تو بابا علی کے پاس جا رہے ہیں نا، آپ تو امی جان فاطمہ الزہرا کے پاس جا رہے ہیں نا، کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ آپ کو تو ملاقات کا موقع ملے گا، آپ ٹینشن کس بات کی لیتے ہیں؟ سنیے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدمنو، اس طرح سے مولا حسین اپنے بھائی حسن کو تسلی دے رہے ہیں، اور امام حسن بیان کرتے ہیں کہ بھائی میرا چہرہ سوج سے رہا ہے، اس طرح سے ہو رہا ہے۔ امام حسین بیان کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہرا ہرا ہو رہا ہے۔ امام حسین نے جب اتنا بیان کیا تو امام حسن کہنے لگے میرا چہرہ ہرا ہو رہا ہے۔ امام حسین بیان کرتے ہیں بھائی آپ کو پتہ نہیں، جب نانا جان معراج سے آئے، معراج سے آنے کے بعد انہوں نے حدیث بیان کی کہ جب میرا نواسا حسن اس دنیا سے جائے گا تو اس کا چہرہ ہرا ہو جائے گا، تو میرا حسین اس دنیا سے جائے گا تو اس کا چہرہ لال ہو جائے گا۔ مولا حسن نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں، ظاہری زندگی میری ختم ہو جائے، تو مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا، مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ لیکن اگر یہ یزیدی کتے نانا جان کے قدموں میں دفن نہ ہونے دیں تو پھر میری امی جان حضرت فاطمہ الزہرا کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ اللہ اکبر۔ مولا حسن کا وصال ہو گیا اور پھر اسی عالم میں ان کا انتقال ہوا، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے قدموں میں جنت البقیع میں ان کو مدفون کر دیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ، کس طرح کا ظلم و ستم کیا نواسۂ رسول پر۔ اگر نواسۂ رسول چاہے تو پل میں ادھر سے ادھر سب کچھ نظام گرم بدل ہو جائے، نظام بدل جائے، کائنات کا نظام ختم ہو جائے، یہ زمین پلٹ جائے، آسمان ٹپک جائے، لیکن امام حسین نے